قربانی کے تعلق سے 3 اہم سوال و جواب کو جانیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میت کے لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے۔ دوسرا سوال ہے صاحب نصاب کا اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ تیسرا سوال ہے بیمار کی صحت کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے۔ آئیے ان تینوں کے جواب کو جانتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال کہ میت کے لیے قربانی کے دنوں میں صدقہ افضل ہے یا قربانی۔ جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اور دوسرے صدقات سے افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب عمل نہیں، تو اس لیے میت کی طرف سے قربانی کیا جائے تو زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دوسرا سوال صاحب نصاب کا اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، کیا صاحب نصاب کا قربانی ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب مالدار کو کہتے ہیں، اور کتنا مال و دولت ہونا چاہیے اس کے لیے باضابطہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے 2026 میں، کون صاحب نصاب ہے کون نہیں ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک اس کا موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو قربانی کے دنوں میں جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی طرف سے قربانی کر دے تو کسی اور کی طرف سے جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی نہیں ہوگا۔ صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، اپنا قربانی کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے کوئی دوسرا قربانی کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال میں صاحب نصاب تھا، میں نے پچھلے سال اپنی طرف سے کر دیا تو اب مجھے اس سال کسی اور کی طرف سے کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر سال آپ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب رہیں گے تو ہر سال آپ کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر دوسرے کی طرف سے کرنا چاہیں تو اپنا کرنے کے بعد کوئی دوسرا جو ہے قربانی دوسرے کے نام سے کر سکتے ہیں، لیکن اپنا چھوڑ کر کے دوسرے کے نام سے کیجیے گا تو صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے کریں اور نفلی طور پہ دوسرے کی طرف سے کریں۔ اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ مالدار نہیں ہیں، تو آپ چاہیں تو اپنی طرف سے کریں یا جس کی طرف سے بھی چاہیں کریں، وہ ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تیسرا ہے بیمار کی صحت کے لیے قربانی کرنا۔ بیماری صحیح ہو جائے اس کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس نیت سے قربانی کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کیا کرو، اور ایک جگہ ہے کہ صدقہ مصیبت کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تو کوئی اس نیت سے جانور صدقہ کر دے یا قربانی کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے اور صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے اس جانور کو قربانی کر کے یا صدقہ کر کے صدقہ کیا تاکہ بیماری صحیح ہو جائے، تو اس نیت سے کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے صدقہ کرتا ہے، کوئی اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ بیمار کی جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں نے جانور کی جان کو قربان کر دیا، یعنی جان کے بدلے جان، بیمار کا جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں جانور کی جان چلی جائے، تو اس نیت سے قربان کرنا، اور اس کے لیے کچھ اور شکلیں بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جانور کو بیمار کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا چکر لگوایا جاتا ہے، یا بیمار اس جانور کو چھوتا ہے
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبت دکھ تکلیف بیمار کو تھی وہ اب جانور میں منتقل ہو گئی، اب لے جا کر کے اس کو قربان کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس نیت سے قربانی کرنا یا صدقہ کرنا کہ جان کے بدلے جان، یہ صحیح نہیں ہے اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو جان کے بدلے جان کی نیت نہ کرے، بس یوں ہی جانور کو صدقہ کر دے یا قربانی کر دے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جان کے بدلے جان کی قربانی اس اعتبار سے کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ اللہ۔ فقہائے احناف اور اکابر علمائے دیوبند کے مستند فتاوی کی روشنی میں دینی مسائل آسان زبان میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آسان دین اکیڈمی کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ مولانا وسیع احمد قاسمی ندوی۔